السلام علیکم. وعلیکم جے السلام. خالین. ناظرین، یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو اس علاقے کے نمبردار عبداللہ کی زبانی میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. یہ کوئی افسانوی داستان نہیں ہے بلکہ حقیقی کہانی ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے انہی کی زبانی آپ کو سنائی جا رہی ہے. اچھا نمبردار صاحب، سنا ہے کہ یہاں پہ ایک بھالو آتا تھا جو لوگوں کی فصلیں کھاتا تھا اور ان کے مال مویشی کھاتا تھا. یہ بات کتنی درست ہے؟ جی، یہ بالکل حقیقت ہے. ایک بھالو یہاں آتا تھا، وہ ایکسپرٹ ہو گیا تھا اس علاقے کا، تو اسے تجربہ ہو چکا تھا. وہ آ کے لوگوں کے جو اسٹور کیے ہوئے پھل ہیں، اسٹورز کی دیواریں گرا کے وہاں سے پھل نکال کے کھاتا تھا، اور درختوں کو ہلا کے اوپر درختوں میں اگر پھل لگے ہوئے ہوں درختوں کو جڑ سے ہلاتا تھا اور اوپر سے جب پھل گرتے تھے وہ کھاتا تھا. یہاں تک کہ جو گاجریں کاش کی ہوتی تھیں ان کو اکھاڑتا تھا، زمین سے نکالتا تھا. چونکہ زمین سخت ہو کے نہ نکلے تو پانی دے کے پھر وہاں سے جو ہے وہ زمین نرم ہوتی تھی تو پتے پکڑ کے اوپر سے گاجر کھینچ کے باہر نکال کے ان کو کھا جاتا تھا. تو بہت تنگ کیا اس نے. یہاں ساتھ ہی جو علاقہ ہے ہیمس کہتے ہیں، وہاں پر میرا ایک ناشپاتی کا درخت تھا. تو ہم نے سوچا کہ یہ اس طرح لوگوں کو، کئی لوگوں کی بکریاں جو ہے وہ کھائیں، کئی لوگوں کے جو ہے وہ سٹور سے ان کی گندم کی فصل تھی وہ نکال کے، یا پھر بہت سارے نقصانات کیے. تو ایک مرحوم زوار مہر علی ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو ان کو ساتھ لے کر یہاں جو ہے وہ میری زمینیں ہیں وہاں پر ہم نے رات کو اس کو مارنے کا پلان کیا کر کے. ہم رات کو انتظار کر کے بیٹھے، کافی رات گئے، کوئی 1:30-2 بجے کے ٹائم پہ وہ آیا. میرا ایک درخت ہے نارنگی کا، اس کا ناشپاتی کا، وہ بہت لمبا ہے، اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ عام یعنی بندے بھی اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے ہیں. تو رات کو آ کے اس کے اوپر چڑھ کے اس نے درخت کو زور زور سے ہلایا. درخت کے اوپر پھل نہیں تھے، پھل ختم ہو چکے تھے، لیکن پتے تھے، پتے گرے تو اس کو لگا شاید پھل گرے ہیں. نیچے آ کے ڈھونڈنے لگا. رات کو تھوڑی سی تاریکی تھی، تھوڑا چاند کی مدھم سی روشنی بھی تھی. ساتھ میں ایک مویشی خانہ تھا ہمارا، اس کے اندر ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کا انتظار کر رہے تھے. پھل ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی وہ قریب آیا تو میں نے گولی چلائی، اس کو گولی لگی، اور وہ ساتھ میں ایک جگہ جو ہے وہ گندم تھریش کر کے وہ بھوسا پڑا ہوا تھا، وہ جگہ تھوڑی سفید دکھ رہی تھی. تو وہاں سے جو ہے وہ وہاں آ کے وہاں سے چھلانگ لگائی تو گرنے لگا. وہاں جا کے گر گیا. ہم چھوڑ کے آ گئے. ہم نے سمجھا شاید بھاگ گیا ہے، گولی صحیح نہیں لگی ہے، لیکن صبح جا کے دیکھا تو وہاں مرا پڑا تھا. پھر ہمارے ایک یہاں پر علاقے میں ایک شخص تھے مظہر، جن کا نام تھا، تو وہ اور کافی سارے لوگوں نے مل کے اس کو لا کے یہاں نیچے چشمہ ہے اس کے پاس لے جا کے اس کی کھال اتاری. اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا جو ہے وہ بازو میں درد ہوتا ہے، ٹانگیں درد کرتی ہیں، ان کے لیے وہ جو بالو کی چربی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. تو اس کی چربی نکالی، اس کی چمڑی اتاری، اور پھر یہاں جو ہے وہ لا کے لوگوں کو جو ہے وہ بتانے لگے. لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ سب لوگوں کا اس نے نقصان کیا تھا، جو اس بالو کو مارے گا ہر کوئی اس کو مارنے والے کو جو ہے وہ 10 کلو گندم دیں گے. 10 کلو گندم فی بندہ، جتنے بھی بندے ہیں. تو ان میں سے کچھ نے مجھے وہ گندم دے بھی دی اور کچھ لوگوں نے پھر نہیں دی. اسی طرح سے اس شرارتی بھالو کا ہم نے خاتمہ کر دیا اور لوگ جو ہے اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی جو سچی کہانیاں ہیں جو مختلف علاقوں میں ہوتی رہی ہیں، خاص طور پر گلگت بلتستان کے اندر، تو وہ ہم کبھی کبھار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ چینل کو ضرور دیکھیں اور گلگت بلتستان کی جو ٹرو اسٹوریز ہیں ان سے آگاہ رہیں.
لائک بھی کر دیجیے گا اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ڈیٹا کو آگے اپنے سوشل میڈیا میں شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔